إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ الفرقان رکوع نمبر 5 پڑھیں گے۔ انتہائی اہم ترین باتیں ہیں اس رکوع میں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی طرح کی مثالیں دے کر بات سمجھائی ہے، تو توجہ کے ساتھ سنیں، آگے بھی اس سبق کو شیئر کریں تاکہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ الم تارا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی ربک، اپنے رب کی طرف، یعنی اپنے رب کے کاموں کی طرف۔ وہ کاموں کا آگے ذکر ہے۔ کیف مد الظل، کس طرح، کیسے اس نے پھیلا دیا سائے کو، یعنی اللہ کی تخلیق کو دیکھ کر خالق کو پہچان لو۔ ہر کوئی نہ کوئی شاہکار جو بھی ایجادات ہوتی ہیں وہ اپنے بنانے والے کی تعریف کر رہی ہوتی ہے نا۔ کیسے اس رب نے پھیلا دیا سائے کو، ولو شاء، اگر وہ چاہے، لجعلہ ساکنا، تو اس سائے کو ساکن کر دے۔ ثم جعلنا الشمس، پھر ہم نے بنایا سورج کو، علیہ، سائے پر، دلیلا، دلالت کرنے والا۔ ثم قبضناہ، پھر ہم نے سمیٹ لیا اسے، الینا، اپنی طرف، قبضا یسیرا، سمیٹنا آہستہ آہستہ۔ وہو الذی، اور وہ ذات جس نے جعل لکم اللیل، بنایا تمہارے لیے رات کو، لباسا، لباس، والنوم، سباتا، اور نیند کو سباتا، آرام کا باعث، وجعل النہار نشورا، اور بنایا اس نے دن کو نشورا، اٹھ کے کھڑے ہونے کا ذریعہ۔ وہو الذی، اور وہ ذات جس نے ارسل الریاح، بھیجا ہواؤں کو، بشرم، خوشخبری دینے کے لیے، بین یدئی، درمیان تمہارے آگے، رحمتی، اپنی رحمت کے، وانزلنا من السماء، اور ہم نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء طہورا، پانی پاک، لنحیی، یا تاکہ ہم زندہ کریں، بھی اس پانی کے ذریعے، بلدۃ میتا، ایک مردہ شہر کو، مردہ زمین کو، ونسقیہ، اور ہم پلائیں اس سے، مما، ان میں سے جنہیں، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، انعامن، جانوروں کو، وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور بہت سے انسانوں کو، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے اسے، انہیں، اس قرآن کو، بینہم، ان کے درمیان، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ سب نصیحت حاصل کریں، فَأَبَا، پھر انکار کیا، اکثر الناس، اکثر لوگوں نے، إِلَّا كُفُورًا، مگر کفر کرنا، کفر کا انکار تو نہیں کیا، باقی ساری اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے، انکار کیا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لبعثنا، ہم ضرور بھیجتے، فی کل قریۃ نذیرا، ہر بستی میں ڈرانے والا، فلا تطع، پس آپ نہ کہا مانے، نہ بات مانے کافروں کی، وجاہدہم، اور آپ جہاد کریں ان سے، بھی، اس کے ذریعے، جہادا کبیرا، جہاد بہت بڑا۔ وہو الذی، اور اللہ وہ ذات ہے، وہو الذی، مرج، جس نے ملا دیا، البحرین، دو سمندروں کو، ھذا عذب، یہ میٹھا ہے، فرات، پیاس بجھانے والا ہے، وَهَذَا مِلْحٌ اُجاج، اور یہ نمکین ہے، اجاج بہت کڑوا ہے، وَجَعَلَ، اور اس نے بنا دیا، بینہما، ان دونوں کے درمیان، برزخن، ایک پردہ، وحجرن، اور ایک آڑ، محجورا، مضبوط روک، آڑ جو روکنے والی ہے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات جس نے، خلقا، پیدا کیا، من الماء، پانی سے، بشرن، انسان کو، فجعلہ، پھر بنایا اسے، نسبن، اس کا نسب، وسحرا، اور اس کے سسرال، وکان ربک، اور ہے آپ کا رب، قدیرا، بہت قدر کرنے والا، ویعبدون، اور وہ سب عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما، اس کی جو، لا ینفعہم، نہیں نفع دیتے انہیں، ولا یضرہم، اور نہ نقصان دیتے ہیں ان کو، وکان الکافر علی ربہ ظہیرا، اور ہے کافر اپنے رب کے خلاف، ظہیرا، بہت مددگار۔ وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا مبشرا ونذیرا، مگر خوشخبری دینے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا۔ قل، آپ کہہ دیں، ما اسألکم، نہیں میں سوال کرتا، نہیں میں مانگتا، علیہ، اس پر، من اجر، کسی بھی اجر کو، کوئی مزدوری نہیں مانگتا تم سے، الا من شاء، مگر جو اللہ چاہے، ان یتخذ، مگر جو بندہ چاہے، ان یتخذ، کہ وہ پکڑ لے، الی ربی، اپنے رب کی طرف، سبیلا، راستہ، وتوکل، اور آپ مکمل بھروسہ کریں اس ذات پر، علی الحی، جو زندہ ہے، الذی لا یموت، وہ ذات جس کو موت نہیں آنی، وسبح، اور آپ تسبیح بیان کریں، بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ، وکفا بہ، بذنوب عبادہ خبیرا، اور کافی ہے وہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر لینے والا۔
وہ ذات خلق السماوات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہم اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام ان 6 دنوں میں، ثم استوى پھر وہ مستوی ہوا العرش عرش پر، الرحمن وہ رحمان ہے، فاسأل آپ پوچھئے بھی اس کے بارے میں خبیرہ کسی باخبر انسان سے، کسی پوری خبر رکھنے والے انسان سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان کو اسجدوا للرحمن کہ سجدہ کرو رحمان کو، قالوا تو وہ سب کہتے ہیں وما الرحمن یہ رحمان کون ہے، انسجد کیا ہم سجدہ کریں، لما اس کو تأمرنا جو تو ہمیں حکم دیتا ہے، وزادہم نفورا اور زیادہ کر دیتی ہے انہیں یہ بات اور نفرت میں۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا، ابھی اس کی تفسیر دیکھتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ نے نا اپنی قدرت کے دلائل دیے ہیں، اللہ کی قدرت کے دلائل اور نشانیاں یہاں سے شروع ہو رہی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح جو ہے الم تر الی ربک کیف مد الظل، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ سایوں کو چلاتے ہیں، اور جب سورج نکلتا ہے تو سایہ مغرب کی جانب ہوتا ہے، اور پھر وہ سورج جیسے جیسے اوپر ہوتا جاتا ہے سایہ آہستہ آہستہ گھٹتا جاتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ان دلائل کو دکھا کر، اپنی ان کاریگری کو دکھا کر، اپنی ذات کی جو ہے اس پر ایمان لانے کی دلیل دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، یعنی اپنی ذات کو ثابت کرنے کے لیے اپنی قدرت کے دلائل دیے کہ میری قدرت کو دیکھو، یہ رب کی قدرت ہے۔ یہ سائے کون بناتا ہے؟ سورج کو کس نے بنایا؟ اگر یہ دیکھیں نا، انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، وہ صلاحیت ہی نہیں دی اللہ نے اس آنکھ میں کہ اللہ کو دیکھا جا سکے، کوئی انسان رب کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس اللہ رب العالمین کی خالق کی مخلوق کو دیکھ کر خالق کو پہچان لو، اللہ کی نشانیاں دیکھ لو۔ اس طرح پیچھے پڑھا نا ہم نے 7ویں پارے کے اینڈ میں آتا ہے، آخر میں لاسٹ رکوع میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، تم اسے نہیں دیکھ سکتے، اسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اور وہ سب کو دیکھتا ہے۔ آگے وہیں پہ ہے، آگے فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، یہ بصائر آ چکے ہیں، رب کی نشانیاں آ چکی ہیں، دلائل آ چکے ہیں، قدرت کے دلائل، ان کو دیکھ کے رب کو پہچان لو، نشانیاں ہیں رب کی، ان نشانیوں کو دیکھ کر خالق کو پہچان لو۔ وہی نشانی اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی دی ہیں اور جگہوں پر بھی ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اللہ چاہتے تو سائے کو ساکن بنا دیتے، سایہ ہمیشہ ایک ہی جگہ پر رہتا، کبھی جو ہے وہ زائل نہ ہوتا، ختم نہ ہوتا۔ دوسری جگہ فرمایا نا، آگے چل کے پڑھیں گے، اگلے پارے میں ہے سورۃ القصص میں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا، اگر اللہ چاہتے تو رات کو ہمیشہ ٹھہرا دیتے، سورج نکلتا ہی نہ، سایہ آتا ہی نہ، ہمیشہ رات ہی رات ہوتی۔ تو کون ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں یہاں پر ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے الہ یأتیکم بضیاء، کہ تمہارے لیے پھر وہ روشنی لے کے آئے، سورج کو نکال سکے۔ یہیں پہ آگے پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر سورج کو ہی ٹھہرا دیں، ایک ہی جگہ پر آ کر سورج کھڑا ہو جائے پر آگے نہ جائے، زمین کی حرکت کرنا چھوڑ دے، تو ہے تمہارے لیے کوئی جو رات کو لا سکے؟ یہ اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں، یہ رات کا آنا اور دن کا چلا جانا، پھر دن کا آ جانا اور رات کا چلے جانا، اور یہ سائے، یہ سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ سب جو ہیں یہ اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں، ان کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچان لو۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو اس پر رہنما بنایا ہے، کہ سورج ہے تو سایہ ہے، سورج نہ ہوتا تو سایہ نہ ہوتا۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، سورج کی وجہ سے ہی سایہ گھٹتا اور بڑھتا ہے اور کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں آہستہ آہستہ، ثم قبضنا الینا قبضا یسیرا، پھر آہستہ آہستہ ہم اس سائے کو یعنی بڑھاتے ہیں پہلے، پھر آہستہ آہستہ قبضا یسیرا، اس کو قبض کرتے ہیں آہستہ، یعنی جس طرح آہستہ آہستہ پہلے جب سورج نکلتا ہے تو سایہ بڑا ہوتا ہے، جیسے جیسے سورج اوپر ہوتا جاتا ہے آہستہ آہستہ سایہ گھٹتا جاتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے، اور پھر جب سورج ڈھل کے مغرب کی طرف جاتا ہے غروب ہونے کے لیے تو پھر سایہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، بڑھتے 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 سورج غروب ہوتا ہے تو سایہ ادھر پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگلی دلیل دی ہے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، یہ ہوائیں کون بھیجتا ہے؟ یعنی جب گرمی کی شدت ہو، حبس ہو،
اور پانی کی ضرورت ہو، زمین بنجر اور ویران بنی ہوئی ہو، کھیت اور کھلیان جو ہے وہ سوکھ رہے ہوں، تمہارے باغوں کو پانی نہ لگا ہو، اس وقت تم دعائیں مانگتے ہو، تم امید لاتے ہو کہ بارش برسے اور ہمارے باغات کو پانی لگے، ہمارے کھیت اجڑ رہے ہیں، زمین جو ہے بنجر ہو چکی ہے، جانوروں کے لیے پانی نہیں ہے، موسم جو ہے وہ شدید گرم ہو چکا ہے، تو اللہ ہوائیں بھیجتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، اللہ تعالیٰ ہوائیں بھیجتے ہیں، اور امید والی ہوائیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، اور جو انسان کو امید دلاتی ہیں۔ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اللہ فرماتے ہیں وہ ذات جو تمہارے اوپر بارش برساتی ہے، کب؟ من بعد ما قنطوا، جب تم مایوس ہو چکے ہوتے ہو، سارے دنیا کے وسائل اور اسباب استعمال کر کے تم دیکھتے ہو کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا اب ہم سے، تب آتی ہے اللہ کی رحمت۔ یہ صرف بارش کے لیے نہیں ہے، ہر چیز کے لیے انسان اپنے وسائل اختیار سب کچھ استعمال کر چکا ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب تو میرے لیے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، تب اللہ کی رحمت آتی ہے۔ من بعد ما قنطوا، جب سارے وسائل اسباب انسان اپنا جتن کر چکا ہوتا ہے، تب یہ دیکھتا ہے کہ اب اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، باقی تو سارے وسائل اسباب میں نے استعمال کر لیے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، تب اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، وہی ذات جو بھیجتی ہے ہواؤں کو، بُشْرًا، وہ خوشخبری دیتی ہیں، بین یدی رحمتی، رحمت کے آگے آگے، یعنی بارش برسنے سے پہلے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہے امید دلانے والی ہوائیں آتی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فرمایا ہم نے یہ پانی کو نازل کیا، یہ پانی بھی رب کی عظیم نعمت ہے۔ مَاءً طَہُورًا، پاکیزہ پانی، صاف پانی، ٹھیک ہے نا، اور اسی وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، فرمایا کہ ہم نے پانی میں ہی ہر چیز کے لیے زندگی رکھی ہے، اور پانی جو ہے بارش کا پانی پاک پانی ہے۔ ان الماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کنویں کے بارے میں کہ اس فلاں کنویں سے بیر بضاع، کہ اس کنویں سے وضو کر لیا کریں آپ، اور اس میں بدبودار چیزیں اور مرے ہوئے جانور جو گر جایا کرتے تھے، اور کنواں جو ہے بہت بڑا تھا، آپ نے فرمایا پانی پاک ہے، لا ينجس شيء، اس کو کوئی چیز پلید نہیں کرتی۔ اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب تک پانی کا رنگ، ذائقہ، اس کی خوشبو جب تک وہ برقرار ہے، پانی کے اندر ہی صلاحیت اتنی موجود ہے کہ جس میں باقی غلیظ چیزیں آتی ہیں تو وہ اس کو پاک کر دیتا ہے، اللہ نے صلاحیت رکھی ہے اس میں۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، وہ پانی کیوں نازل کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اس سے مردہ شہروں کو آباد کریں، مردہ زمینوں کو آباد کریں۔ دیکھیں نا، جب بارشیں نہ آئیں تو کھیت کھلیان اور خوبصورت باغ، خوبصورت وادیاں خشک ہو چکی ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کے عجیب سا لگتا ہے۔ جب ہریالی آئے، جب بارشیں برسیں، پھر ان وادیوں کے اندر جب نباتات اگتی ہیں، درخت اگتے ہیں، پھل پھول پودے اور لہلہا رہے ہوتے ہیں، پھر وادیاں کتنی خوبصورت نظر آتی ہیں، اور دیکھ کر آنکھیں پرسکون ہوتی ہیں، کتنا خوبصورت نظارہ۔ اور صرف دیکھنے کے لیے خوبصورت نہیں، آنکھوں کی جو ہے وہ خوبصورتی دیکھنے کے لیے بھی، اور ان پھلوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، پھولوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، وہ جو ہے اناج کھانے کے لیے، ساری چیزیں وہ جو ہے بارش پانی سے ہی وہ ساری چیزیں ملتی ہیں ہمیں۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم اس سے مردہ زمین کو زندہ کریں۔ جس طرح دوسری جگہ فرمایا نا، پیچھے پڑھا ہے سورۃ الحج میں، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، ہم جب نازل کرتے ہیں آسمان سے پانی، اہتزت، یہ زمین جو ہے حرکت کرنے لگتی ہے، اس میں حرکت آتی ہے، وربت، ابھرتی ہے، انبتت، اور نباتات اگاتی ہے، وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا، آگے فرمایا کہ تم اسی بارش کے پانی سے پھر خود بھی پانی پیتے ہو اور اپنے جانوروں کو بھی پلاتے ہو۔ وَنَاسِيَ كَثِيرًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا، ہم کیوں بارش برساتے ہیں؟ تاکہ ہم پلائیں پانی، انعامن، جانوروں کو، نُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا انعامن وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا، اور بہت زیادہ انسانوں کو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، آگے فرمایا کہ ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان کے درمیان، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ یہ سمجھیں کہ کتنی نشانیاں ہیں۔ سورج ایک نشانی ہے، سورج انسان کے کتنے فائدے کے لیے، پانی نشانی ہے، اور پانی کے اندر کتنا فائدہ ہے، کھیت کھلیان اگتے ہیں، نباتات اگتے ہیں، اناج اگتے ہیں، پھل پھول پودے، ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے بار بار کیوں بیان کی؟ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ نصیحت حاصل کریں، اللہ کی ناشکری نہ کریں، اللہ کے انعامات کی قدردانی کریں،
پہچان لیں کہ پانی نہ ہوتا تو ہماری زندگی کیسے ہوتی. ہمارے جسم کے 70% حصہ جسم کے اندر بھی پانی ہے، پانی میں زندگی ہے. ہمیں جو کھیت کھلیان مل رہے ہیں، جو ہمیں اناج مل رہا ہے، پانی کی وجہ سے مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اگر دوسری جگہ ہے نا سورۃ الملک کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں اگر ہم زمین کے پانی کو گہرا کر دیں تم نکال ہی نہ سکو تو کیا کرو گے تم؟ کون تمہیں پانی نکال کر دے گا؟ لیذکروا، تاکہ نصیحت حاصل کریں. لیکن کیا ہے؟ فابا اکثر الناس، اکثر لوگوں نے انکار کر دیا، یعنی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی. الا کفورا، مگر ناشکری، کفر بمانے ناشکری کے، نہیں اللہ کی آیتوں کا انکار بھی اور اللہ کی نعمتوں کا انکار بھی. اللہ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتے. نعمتوں کو استعمال تو کرتے ہیں لیکن ان نعمتوں کی قدردانی کرنے والے بہت کم ہیں. اکرمہ کہتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں فلاں فلاں ستارے کے طلوع ہونے کی وجہ سے بارش ہوئی. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بات صحیح مسلم میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک رات حدیبیہ کی رات، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر تھے تو رات کو بارش ہوئی. صبح کو جب سارے ساتھی اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون ماذا قال ربکم قالوا اللہ ورسولہ اعلم. آپ نے پوچھا تم جانتے ہو؟ صحابہ سے پوچھا تم جانتے ہو تم رات کو تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ اور رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا. آپ نے فرمایا اللہ تعالی قال، اللہ فرماتے ہیں اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، کچھ بندوں نے صبح کی ہے جو ایمان لانے والے ہیں مجھ پر. جن لوگوں نے کچھ لوگوں نے صبح کی میرے اوپر ایمان لائے، وکافر، اور کچھ لوگوں نے صبح کی اور میرا انکار کر دیا. فاما من قال، رہا وہ بندہ جس نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، رات کو جو بارش آئی ہے اللہ کے فضل سے آئی ہے، اللہ کی رحمت سے آئی ہے. فذلک مؤمن بی وکافر بالکوكب، یہ بندہ میرے اوپر ایمان لایا اور اس نے ستارے کا انکار کر دیا. واما من قال مطرنا بنوء کذا وکذا، جس بندے نے یہ کہا کہ رات کو جو بارش ہوئی ہے فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے، فلاں فلاں وجوہات کی وجہ سے ہوئی ہے، وکذا وکذا، فذلک کافر بی مؤمن بالکوكب، اس نے میری ذات کا انکار کر دیا اور ستارے پر ایمان لایا ہے. تو یہ کیا ہے؟ آج اسی حدیث سے دیکھ کر ہم ساری نعمتوں پر جو ہے نا اس کو اپلائی کر سکتے ہیں کہ ہمیں بارش ملے ہم کہیں اللہ کا فضل ہوا ہے، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں. اگر ہم یہ کہیں فلاں سبب کی وجہ سے ہوئی ہے، فلاں ستارہ فلاں جگہ پہنچا، فلاں میڈیا نے خبر دی، یا فلاں سائنسدان، آج کل بڑی یہ خبریں چل رہی ہیں فلاں جو ہے وہ سائنسدانوں نے وہ ٹیکنالوجی بنا لی ہے، ان کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ دبئی میں بھی بارشیں ہو رہی ہیں، سعودیہ میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، فلاں کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ کس پر ایمان لانا ہے؟ انہیں بارشوں کی وجہ سے کہا جا رہا ہے نا کہ فلاں ٹیکنالوجی اب بنا چکی ہے، اب مصنوعی بارشیں بھی وہ برسا سکتے ہیں. اب برسا لی نا انہوں نے مصنوعی بارشیں. دبئی والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کس طرح اللہ نے بارشیں بھیجی، ان کا سارا نظام جو ہے وہ ایک دو دن میں سارا درم برم ہو کے رہ گیا، اللہ نے دی بارش. اور اسی طرح جتنی بھی نعمتیں ہیں ساری کی ساری، کوئی بھی ہمیں نعمت ملے، انعام ملے، ہم خوشی ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ہم کیا کہیں؟ اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا انعام ہوا. یہ نہ کہیں کہ میں نے اتنی محنت کی تھی، میں نے رات دن ایک کر دیا تھا، میں نے فلاں کیا تھا. ہاں محنت کریں، خاموش محنت کریں، آپ محنت ضرور کریں، یہ مطلب نہیں ہے کہ محنت چھوڑ، محنت کریں، لیکن جب نتیجے ملیں تو کہیں کہ اللہ کا فضل ہوا ہے، اللہ کا کرم. ورنہ ہم سے زیادہ محنتیں کرنے والے ان کو بھی کچھ نہیں ملتا. اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے نا، کوئی کم محنت کرتا ہے اس کو بہت کچھ مل جاتا ہے، کچھ زیادہ محنت کر کے بھی کچھ نہیں ملتا ان کو. تو محنت بھی شرط ہے، لیکن جو کچھ ملے تو کہیں اللہ کا فضل ہے. ورنہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فابا اکثر الناس، اکثر لوگ انکار کرتے ہیں. کس کا؟ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتے. ساری نعمتیں، سہولتیں اور وسائل استعمال کر کے پھر کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کچھ ہے بھی نہیں ہمارے پاس. آج اکثریت کا حال کیا ہے؟ اللہ کی ناشکری، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں. حال پوچھ لو تو جان چھڑانا مشکل ہو جاتی ہے. کوئی حکومت کی جو ہے گلے کر رہا ہے، کوئی مہنگائی کے رونے رو رہا ہے کیونکہ حکمران کھا گئے، فلاں لوٹ گیا، یہ ہو گیا. اپنی خرابی کسی کو نہیں نظر آتی کہ ہم کیسے ہیں. جس طرح کی عوام ہوتی ہے حکمران بھی ویسے ہی تو ملتے ہیں نا. آگے دیکھیں، آگے فرمایا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے ہر بستی میں رسول بھیجتے، لیکن ایسے نہیں کیا. آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا، ان کو پوری کائنات کے لیے رسول بھیجا، کیونکہ اس دنیا نے بھی آگے چل کے گلوبل ویلیج بننا تھا نا. اب تو بن چکی ہے نا.
تو اللہ نے رسول بھی ایک ہی بھیجا جس نے پوری دنیا کے لیے ایک ہی رسول ہے، کوئی اور رسول نہیں آنا آپ کے بعد۔ جو یہ دعویٰ کرے کہ آپ کے بعد کوئی اور رسول ہے، یہ ذلی یا مروزی، تو وہ جو مرتد ہے، وہ کافر نہیں۔ قادیانی جو ہے، آج بھی قادیانی موجود ہیں، مرزا غلام احمد جس نے نبوت کا اعلان کیا تھا، وہ کافر نہیں ہے، مرتد ہے۔ کیونکہ جو بندہ بھی کلمہ پڑھنے کے بعد پھر یہ کہے کہ اور بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، وہ کافر، وہ اسلام کو چھوڑ رہا ہے، اسلام سے نکل گیا، وہ مرتد ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کوئی بھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں رسول بھیج سکتے تھے، ہر علاقے کے لیے بھیج سکتے تھے، ہر جنریشن کے لیے الگ رسول بھیج سکتے تھے۔ 100 سال کے بعد اور آ جاتا، جنریشن چینج ہو گئی، لیکن نہیں، ایک ہی رسول بھیجا ہے سب کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ تو آپ کیا کریں؟ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، آپ کافروں کی بات نہ مانیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور آپ کیا کریں؟ جہاد کریں ان کے خلاف۔ جہاد کیا مطلب؟ اصل جہاد کا لفظ جب آتا ہے نا تو ہم اس کو قتال کے معنوں میں سمجھتے ہیں کہ قتال کریں، ہے وہ آخری درجہ ہے، جو قتال کے معنوں میں وہ آخری درجہ ہے۔ یہ جہاد جو ہے یہ مکی صورت ہے، صورت مکی، مکہ میں تو ابھی جہاد تھا ہی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ اصل جہد کا معنی ہوتا ہے کوشش، محنت، سر توڑ کوشش کریں۔ لیکن آپ ترجمے میں بھی لکھا ہے ان سے بذریعہ قرآن بڑے زور کا جہاد کریں۔ کیا مطلب؟ کہ قرآن کے ذریعے ان کو تبلیغ کریں، قرآن کے ذریعے ان کو سمجھائیں، ان کو بتلائیں، قرآن پڑھ کے، جس طرح ابھی بھی آ رہا ہے نا، کس طرح انداز بدل کے اللہ رب العالمین اپنی قدرت کے دلائل دے رہے ہیں، ان کو سمجھائیں۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کافروں کی باتوں میں نہ آئیں، ان کی بات نہ مانیں۔ یہ تو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے ہیں، یہ تو اللہ کی ناشکریاں کرنے والے ہیں، یہ تو صلاحیتیں اللہ کی دی ہوئی اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن آپ نے خاموش ہو کے تو نہیں بیٹھنا نا، ان کی بات بھی نہیں ماننی اور خاموش ہو کے بیٹھنا بھی نہیں ہے۔ وجاہدہم، جہاد کریں ان کے ساتھ، محنت کریں، کوشش کریں، جہاد کبیرہ، بہت بڑی کوشش۔ یہی ذمہ داری آج ہمارے اوپر ہے نا کہ اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کریں۔ جن کے پاس قرآن نہیں ہے، جو اس قرآن کو نہیں پڑھتے، یا جو قرآن کو مانتے ہیں ہماری کتاب ہے لیکن اس کے ساتھ رویہ کیسا کر رہے ہیں ہم مسلمان کہ آتا نہیں۔ اکثریت کلمہ پڑھنے والوں کو قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا۔ جن کو دیکھ کے پڑھنا آتا ہے ان میں سے کتنے ہیں جن کو ترجمے کے ساتھ آتا ہے، جن کو معنی اور مفہوم کا پتہ ہے۔ آپ جتنے بھی قرآن پڑھنے والے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں قرآن کے لیے چن لیا ہے، اور اس بات کو سمجھیں، اس پر غور کریں۔ جاہدہم بہ جہادن کبیرہ، ہم کس درجے کا جہاد کر رہے ہیں؟ اس قرآن کو پڑھنے کے لیے کتنی محنت ہے ہماری، اس قرآن کو آگے پڑھانے کے لیے کتنی کوشش ہے۔ جہادن کبیرہ تو تب ہوگا نا جب ساری بڑی بڑی اپنی صلاحیتیں اس کے لیے استعمال کریں، وقت اس کے لیے جو نکال سکتا ہے، اس قرآن کو آگے پھیلانے کے لیے وقت نکالیں، اپنا مال قربان کریں، اپنے وسائل اور اسباب قربان کریں، اور جو بھی دنیا کے جدید ترین وسائل ہیں ان وسائل کو قرآن کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے استعمال کریں۔ اب جدید دور ہے، میڈیا کا دور ہے، اس میڈیا کو استعمال کریں، نیٹ کو استعمال کر کے اس کے ذریعے سے جتنا آگے پہنچا سکتے ہیں، جتنی کوشش کر سکتے ہیں کوشش کریں۔ جہادن کبیرہ یہی ہوگا نا، جہادن کبیرہ، بڑی کوشش کریں۔ جو بھی چاہے کافروں کے بنائے ہوئے ٹول ہیں ان پر آپ جو ہے جتنا محنت سے، جتنے اچھے انداز سے، اچھے اخلاق سے اس قرآن کا پیغام آگے پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اندھیری رات ہے، اندھیری شب ہے، اس میں شمع جلائیں، جتنی آپ جلا سکتے ہیں، جتنی روشنی کر سکتے ہیں، جتنے لوگوں تک پیغام پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں۔ جہادن کبیرہ تب ہی ہوگا نا کہ جتنی صلاحیتیں میرے پاس ہیں ساری کی ساری میں صرف کر دوں، کھپا دوں۔ اللہ نے وقت دیا ہے، لگاؤں۔ اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، لگاؤں۔ اللہ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہے، لگاؤں۔ اللہ نے میڈیا کو استعمال کرنے کی صلاحیت دی، اس کو استعمال کر کے آگے پہنچاؤں۔ اللہ نے پیسہ دی ہے، اس کو لگاؤں۔ جہاد کبیر تو تبھی ہوگا نا اس قرآن کے ذریعے، اس قرآن کو آگے پہنچانے کے ذریعے۔ اور آگے دیکھیں، وہ الذی مرج البحرین، وہ اللہ جس نے ملا دیا دو سمندروں کو، ھذا عذب فرات، یہ میٹھا پیاس بجھانے والا اور یہ کڑوا کھاری کروا، دو سمندروں کا ذکر آیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اگر سمندر کا سفر نہیں بھی کیا تو ویڈیوز میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ دو سمندر ملتے ہیں، درمیان میں کیا وجعل بینہما برزخ، ان کے درمیان میں ایک آڑ ہے اور ایک مضبوط رکاوٹ ہے کہ وہ پانی اس میں جو ہے وہ نہیں ملتا۔ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، بھی نشانی ہے۔ پیچھے اللہ کی نشانیاں بیان ہو رہی تھیں، درمیان میں ایک آیت جہاد کی، اور پھر وہی نشانیاں
اب اس کا ربط کیا ہے؟ اس میں ربط کیا ہے؟ ذرا غور کریں کہ جہاد کا ذکر کر کے فوراً سمندروں کا ذکر کیا، کیوں؟ کوئی بے مقصد کلام تو نہیں ہے نا؟ ادھر جہاد کی بات کی، پھر سمندروں کی طرف بات پہنچ گئی، مقصد کیا ہے؟ کیوں پہنچائی وہاں پہ بات؟ کہ دیکھو جس طرح سمندر میں جو ہے دو طرح کا پانی ہے، دو طرح کا پانی ہے نا، پیچھے بھی اسی طرح ہے نا، سورج جو ہے وہ سایہ لے کے آتا ہے، اگر ہم چاہتے تو ہمیشہ رات کر دیتے، یعنی روشنی اور اندھیرا دو چیزیں، یہاں بھی مرج البحرین دو سمندر، میٹھا اور کڑوا، روشنی اور اندھیرا، میٹھا اور کڑوا، دو چیزوں کو مثال دے کر درمیان میں رکھ دے جہاد کی آیت کہ قرآن کے ذریعے سے جہاد کریں اور کوشش اور محنت کریں اس دور میں، اس مزاج میں جہاں پر دو طرح کے لوگ رہ رہے ہیں۔ جس طرح پیچھے دو چیزیں ہیں نا، روشنی اور اندھیرا، یہاں بھی دو چیزیں، سمندر میں پانی میٹھا بھی ہے کڑوا بھی ہے، اسی طرح دنیا میں دو طرح کے لوگ رہ رہے ہیں، مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں، اللہ کو ماننے والے بھی ہیں اور اللہ کا انکار کرنے والے بھی ہیں، یہاں پر حق بھی ہے اور یہاں پر باطل بھی ہے۔ حق جو ہے وہ میٹھا پانی ہے اور باطل جو ہے وہ کڑوا پانی ہے، یہ مثال دی ہے نا، جس طرح دو سمندر آپس میں جڑے ہوئے ہیں نا، اسی طرح حق اور باطل بھی ایک ہی جگہ پہ ہیں، جو بھی جڑے ہوئے ہیں، الگ الگ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی رہنے کے اعتبار سے جس ماحول میں حق ہے اسی ماحول میں باطل ہے، اکٹھے رہ رہے ہیں، لیکن حق باطل کے ساتھ جو ہے وہ اس میں مکس اپ نہیں ہوتا۔ مرج، اصل مرج کا معنی دیکھیں نا، مرج البحر، مرج کہتے ہیں ایک جو ہے کچھ چیزوں کو اکٹھا کر لینا، وہ اکٹھے ہو جائیں لیکن اکٹھے ہونے کے باوجود الگ الگ اپنی صلاحیتیں رکھتی ہوں، اس کو مرج کہتے ہیں۔ ہوگی جس طرح ریوڑ ہے، بکریوں کا ایک ریوڑ، بکریاں ساری کی ساری اکٹھی ہیں، لیکن ایک بکری کے جسم کے حصے اعضاء دوسری بکری میں تو شامل نہیں ہے نا۔ ایک بکری بیمار ہے تو اس کی بیماری دوسری میں تو نہیں ہے، وہ تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں، مکس اپ بھی ہیں، الگ الگ اجزاء رکھنے والی چیزوں کو اکٹھا کر دینے کو مرج کہتے ہیں۔ اسی طرح بیان ہی جو سمندر کی مثال دی، اگر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں کہ میٹھا پانی ہے اور کڑوا پانی ہے اور اکٹھا چل رہا ہے، دریا ایک ہی سمندر میں ہے، لیکن میٹھا پانی کڑوے میں شامل نہیں ہوتا، کڑوا میٹھے میں نہیں جاتا۔ سورہ رحمان میں بھی یہی کہا نا، فجعل بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان اللہ نے پردہ ڈال دیا، لا یبغیان، وہ تجاوز نہیں کرتے، ایک دوسرے میں مکس اپ نہیں ہوتے، الگ الگ ہیں، اپنی اپنی الگ صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے ماحول اور معاشرہ اور سوسائٹی، اس میں بھی دو چیزیں ہیں، حق بھی ہے باطل بھی ہے، حق الگ ہے باطل الگ ہے، حق باطل نہیں ہو سکتا اور باطل حق نہیں ہو سکتا، جس طرح میٹھا پانی کڑوا نہیں ہو سکتا اور کڑوا میٹھا نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں جو ہے مزید دیکھیں ہم، کچھ لوگ اسی طرح مزاج کے اعتبار، کچھ لوگ جو ہے میٹھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کڑوے ہوتے ہیں، ایک ہے حق ایک ہے باطل، اور ایک ہے انسان، کچھ انسان میٹھے ہیں اور کچھ انسان کڑوے ہیں۔ سمندر کی مثال جو اللہ نے دی ہے نا، بڑی زبردست مثال دی ہے۔ اب اسی سمندر میں اگر غور کریں، سمندر کے معلومات کے بارے میں نیچے تفسیر میں بھی لکھا ہے، انہی سمندروں کے اندر نا ایک جو ہے وہ ہوتا ہے، تلاطم ہوتا ہے، سمندر کے پانی اگرچہ وہ سمندر ٹھہرا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود ھذا ملح اجاج، یہ میٹھا ہے کھاری ہے، اور یہ آپس میں مکس اپ نہیں ہوتے، اس کے باوجود سمندر میں جو ہے طوفان آتے ہیں، تلاطم خیز موجیں آتی ہیں، مد و جزر ہوتا ہے۔ مد و جزر اصل کیا ہوتا ہے کہ میٹھا، بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پر میٹھا پانی ہے، نیچے سے چشمے پانی کے نکلتے ہیں، وہاں پر جو ملاح ہوتے ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے، وہ پینے کے لیے پانی بھر لیتے ہیں، اور بعض پانی جو ہے زیادہ تر ایسا پانی کھارا پانی ہوتا ہے، اور جب مد و جزر ہوتا ہے تو اس کے جو ہے نا میٹھے پانی کے اوپر بہت سارا کھارا پانی جو ہے وہ اس کے اوپر آ جاتا ہے، میٹھا پانی نیچے دب گیا، لیکن جب جیسے ہی وہ مد و جزر ختم ہوتا ہے، یہ چاند کی وجہ سے ہوتا ہے، جب مد و جزر وہ ختم ہوتا ہے تو پھر جو ہے میٹھا پانی پھر اوپر آ جاتا ہے۔ یہ اصل بات یہاں کیا سمجھانے کی ہے، یہ ہے کہ بعض دفعہ جو ہے جو میٹھا پانی کم ہے اور کھارا پانی زیادہ ہے تو غالب آ گیا، لیکن میٹھا پانی چاہے دب گئے، اپنی صلاحیت وہ ختم نہیں کرتا،
وہ موجود ہے. جیسے ہی وہ طوفان اور تلاطم خیز موجیں اور مد و جزر کا جو زور ہے وہ ختم ہوتا ہے، وہ پھر سے آ جاتا ہے. اسی طرح حالات میں بھی، ماحول میں بھی کبھی کبھی باطل اس قدر پروپیگنڈا کرتا ہے کہ حق کے اوپر غالب آ جاتا ہے. لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ حق ہے ہی نہیں، سچ ہے ہی نہیں. باطل کا اتنا زور ہوتا ہے، باطل کے پاس اتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں، باطل اس قدر جو ہے زور آور ہوتا ہے کہ وہ حق کے اوپر غالب آ کر حق کو چھپا دیتا ہے، نیچے چلا گیا، حق ہے ہی نظر ہی نہیں آ رہا. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کفر اتنا مضبوط تھا کہ کہیں دنیا میں کوئی روشنی، کوئی انصاف، کوئی عدل، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کوشش کی، محنت کی، لیکن اس کے باوجود کتنی بڑی رکاوٹیں تھیں، کتنے بڑے لوگوں نے آپ کے خلاف پروپیگنڈے کی، آپ کو شہید کرنے کی، قتل کرنے کے پلان بنائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے، جہاد کبیر کیا، پھر کتنے فائدے ہوئے. اور حق جو ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اللہ نے حق کو حق کر کے دکھا دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہمارے لیے بھی یہ مثالیں دے کر اللہ نے سمجھایا ہے کہ اسی ماحول اور معاشرے میں رہ رہے ہیں تو اس طرح کے معاملات آئیں گے، حق بھی ہوگا، باطل بھی ہوگا، کچھ انسان میٹھے ملیں گے، کچھ کڑوے ملیں گے. ایسی صورتحال میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنی صلاحیت میٹھے ہونے والی، اپنی صلاحیت حق ہونے والی، وہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ نہیں ملا کر اپنی صلاحیت کو ختم نہیں کر دینا. وہ لوگ اگر کڑوے ہیں تو تم نے کڑوا نہیں بن جانا، لوگ اگر باطل پر ہیں تم نے باطل کو نہیں اختیار کرنا. ایک تو اپنی صلاحیت برقرار رکھنی ہے، دوسرا جہادن کبیرہ، ایسے ماحول اور معاشرے میں رہ کر جہاد کبیر کرنا ہے. جہاد کبیر کرتے رہیں گے تو ایک نہ ایک دن صلاحیت تمہاری نکھر کر سامنے آئے گی اور حق حق ہو کر لوگوں کے سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے، قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید اس کا جو ہے محنت سے، توجہ سے، غور سے پڑھنے کی، پڑھانے کی اللہ ہمیں توفیق دیں. اللہ تعالیٰ اس قرآن کا پیغام آگے پہنچانے کی توفیق دیں. اللہ ہمیں جہاد کبیر کرنے والا بنا دیں. اس قرآن کے ذریعے سے ہم لوگوں کو سمجھائیں، بتلائیں، اس قرآن کی طرف لے کے آئیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں. اور جتنا آپ سب کر سکتے ہیں کوشش آپ کریں. آپ آگے، آپ کے جاننے والے کوئی بھی ہیں، آپ کسی مجلس میں گئے ہیں یا موبائل پر، واٹس ایپ پر آپ کے گروپس ہیں، آپ ان میں بتایا کریں. ایک ہوتا ہے اس سبق کو شیئر کر دینا، دوسرا آپ ان کو وائس کر کے یا کال پہ کبھی بات ہو رہی ہے تو ان کو گائیڈ کریں، ان کو گائیڈ کر کے آپ پڑھنے پہ لگائیں. یہ اگلا کام ہے آپ کا کہ آپ کسی بندے کو، اگر اس نے ناظرہ درست طریقے سے پڑھا ہوا ہے، اس کو ترجمے پہ لگائیں. کسی نے اگر ناظرہ قرآن بھی ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھا، ادائیگی، مخارج، اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو اس کو قرآن کا درست تلفظ پہ لگائیں. اس کے بچے ہیں چھوٹے تو اس کو بچوں کے کو پڑھانے کی ترغیب دیں. ٹھیک ہے نا؟ یاد رکھیں، ورنہ آج کل جو معاشرہ ہے، جس طرح وہ سمندر کے اوپر وہ غالب آتا ہے نا، پانی جو ہے کھارا پانی غالب آ جاتا ہے، معاشرہ اور ماحول ایسا ہو چکا ہے کہ کفر کا غلبہ ہے ہر جگہ پر. اور موبائل گھر گھر میں ہر بچے کے پاس موجود ہے. اس موبائل پر، نیٹ پر، اس کی جتنی بھی ایپس ہیں اور سوشل میڈیا، سب کے اوپر باطل غالب ہے، چھایا ہوا ہے. ڈرامے، فلمیں اور گیمیں بچوں کو پتہ نہیں کن کن چیزوں پہ لگایا ہوا ہے. تو ہمیں جہاد کبیر کرنے کی ضرورت ہے. اس دور میں جہاد کبیر یہی ہوگا کہ اس موبائل کو درست استعمال کریں اور جہاں تک بس چل سکتا ہے لوگوں کو قرآن کے قریب کریں، قرآن پڑھنے کے، سمجھنے کے، اس کے اوپر عمل کرنے کے جتنا آپ کر سکتے ہیں کریں. یہ آپ کی اور میری، ہم سب کی ذمہ داری ہے تاکہ ہماری نسلیں سنوریں. ایک تو ہماری نسلوں کا کیا بنے گا؟ میں کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ اس قدر اب جو ہے یہ جو ہماری نیو جنریشن ہے، ہمارے جو بچے ہیں جن کے ہاتھوں میں ابھی ان کو بولنا ٹھیک طریقے سے نہیں آیا، ان کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، یہ بڑے ہو کے کیا کریں گے؟ ان کا آگے مستقبل کیا بنے گا؟ ان کو پڑھانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے کیا ہماری کوشش ہے، کیا ہماری کاوش، کیا ہماری صلاحیتیں؟ ٹھیک ہے، میڈیا دیکھیں کفر پھیلانے کے لیے، لوگوں کو جو ہے اخلاق اور کردار سے عاری کرنے کے لیے اور لبرل بنانے کے لیے کس قدر کوشش کر رہا ہے. اس کی بھرپور کوشش یہ ہے کہ انسان ایک مشین بن جائے، بس اس کے احساسات ختم ہو جائیں، اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں دنیا میں آیا کیا کرنے ہوں، اس کو کوئی سوچ ہی نہ آئے کبھی کہ میں دنیا میں آیا کیوں تھا، مجھے کس نے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے اور کیا کرنے کے لیے بنایا ہے.
صرف اسے یہی پتا ہو کہ میں دنیا میں آیا ہوں، مجھے پیٹ لگا ہے، اس پیٹ کو بھرنا ہے، میں نے اپنا نام بنانا ہے، میں نے اپنے بچوں کو پالنا ہے، اپنی جنسی صلاحیت، اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، اپنی جو ہے جسمانی خواہشات کو پورا کرنا ہے، چاہے حلال سے ہو حرام سے ہو، جو مرضی۔ مشین بنا دی ہے ایک بندے کو، مشین انسان کو بس کام 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 ہی کرنا ہے بس۔ کوئی اس میں روحانیت نہیں ہے، کوئی اس میں اخلاق نہیں ہے، کوئی اس کو یہ کبھی سوچنے کی جو ہے وہ فکر نہیں آ رہی ہوتی کہ میں آیا کیوں تھا اس دنیا میں۔ اب دیکھیں نا، موبائل پہ گیموں میں لگے ہوئے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے، وہ گیمیں کھیل رہے ہیں، ان گیموں میں کیا ہے؟ بندے مارے جا رہے ہیں۔ اب بندہ آپ ایک دیکھیں نا، ایک لیول سے دیکھیں کہ گیم ہے، بس بچہ لگا ہے کیا ہے، لیکن اسی کو دیکھیں نا اگر کہ اس کا ذہن کیسا بن رہا ہے کہ بندے مارنے کی کوئی جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مار دو کسی کو۔ اور پھر جب زیادہ ہیوی ہو جاتے ہیں، دماغ خراب ہوتا ہے نہیں گیموں کھیلنے سے، پھر اٹھ کر حقیقت میں بھی وہ کئی کیس آئے نہیں ہوتے، میڈیا پہ دیکھے ہوں گے آپ نے، مار رہے ہوتے ہیں اپنے ماں کو، باپ کو، بھائیوں کو، ان کو بھی مار دیا۔ تو ہمیں جہاد کبیر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ میڈیا کس قدر صلاحیتیں استعمال کر کے ہمیں جو ہے دور لے جا رہا ہے اللہ سے، تو ہمیں خود بھی ہم اللہ کے قریب ہوں، اپنی اولاد کو بھی، اپنی اگلی نسلوں کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمائے وہی ذات جس نے پانی سے پیدا کیا انسان کو، فجعلہ نسبا وسیرا، اور اس کے لیے نسب بنایا۔ نسب کہتے ہیں انسان کا خاندان، باپ، دادا، پردادا، اور نیچے اس کی اپنی اولاد، بیٹا، پوتا، بیٹیاں، یہ سارا اس کا جو خاندان، اس کا نسل ہے۔ تو صہرا کہتے ہیں سسرالی رشتہ دار، جو شادی کرنے سے، نکاح سے پیدا ہوتے ہیں، اس کا سسر، ساس سسر۔ اسی مرد کے لیے اس کی عورت کے بیوی کے رشتہ دار، اور عورت کے لیے اس کے شوہر کے رشتہ دار، وہ سسرالی رشتہ۔ انسان کو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں میں جوڑ دی ہے، پرو دی ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی نشانی ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ، مکہ کے لوگ جو ہے وہ اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت ان کی کرتے، لا ينفعهم، ان کو کوئی نفع ہی نہیں دے سکتے، نہ نقصان، نہ نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان کے مالک ہیں، تب بھی انہی کو پکارتے ہیں۔ اور کافر اپنے رب کے خلاف، یعنی رب کے خلاف یہ کافر کس قدر جو ہے ان کے مددگار بنے ہوئے ہیں، نہ شکریہ کر رہے ہیں۔ اور فرمایا آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے تھے، ما ارسلنا قبلک الا، ہم نے سب کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ سارے رسول، ان سب کی جو ذمہ داری تھی وہ کیا تھی؟ لوگوں کو ڈرانا ہے، ونذیر، اور خوشخبری دینی ہے۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، آپ ان سے کہیں میں اپنی اس دعوت پر تم سے کوئی مزدوری تو نہیں مانگتا نا، میں نے کبھی کہا ہے تم مسلمان ہو جاؤ تو مجھے پھر جو ہے اتنے مہینے کی مزدوری دیا کرو، مجھے تنخواہ دیا کرو۔ میں نے تو کبھی تم سے کسی پیسے کا مطالبہ نہیں کیا۔ الا من شاء ان یتخذ، جو بندہ چاہے، جس کا دل کرے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے۔ میں نے ساری چیزیں کھول کھول کے تم کو بتا دی۔ وتوکل، اور اگر تم میرے خلاف ہوتے ہو، وتوکل علی الحی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وتوکل، اگر یہ لوگ آپ کے خلاف ہوتے ہیں تو آپ اس ذات پر بھروسہ کریں، لا یموت، جس کو موت نہیں آنی، جس نے مر جانا ہے، جس نے چھوڑ جانا ہے، اس پر کیا بھروسہ کرنا ہے؟ جس نے بے وفائی کر جانی ہے، اس پہ کیا بھروسہ کرنا ہے؟ اس ذات پر بھروسہ کریں جس کو موت نہیں آنی، جو حی قیوم ہے، جو خود بھی زندہ ہے، خود سے قائم ہے، خود سے زندہ ہے، دوسروں کو زندگی دینے والا ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس پہ امید رکھیں، اس پہ بھروسہ رکھیں، وہ تمہیں قائم رکھے گا۔ جو خود قائم نہیں رہ سکتے، جو خود اپنی زندگی کے مالک نہیں ہیں، اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، ان پہ بھروسہ کر کے کیا کریں گے؟ وسبح، اور اس کی تسبیح بے بیان کریں۔ اور کافی ہے آپ، وکفا بھی، اور وہ رب کافی ہے اپنے بندوں کے خوب خبر دینے والا، رکھنے والا ہے۔ وہ ذات خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور جو ان کے درمیان ہے اسے بھی پیدا کیا 6 دنوں میں۔ اس کی تفصیل جو ہے 6 دنوں کی سورہ حامیم سجدہ میں آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ مستوی ہوئے عرش پر۔ استوا کا معنی ہے بلند ہونا۔ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ استوا کا کیا معنی ہے، تو انہوں نے کہا الاستواء معلوم، استوا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہیں عرش پر، والکیف مجہول، اور اس کی کیفیت کا ہمیں نہیں پتا، کیفیت مجہول ہے۔ والسوال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا جو ہے وہ بدعت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، وہاں کھڑے ہیں، لیٹے ہیں، بیٹھے ہیں، ہمیں نہیں پتا اس کا، تو اس کے بارے میں سوال کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو کیفیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ قرآن میں کئی جگہوں پر ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہیں۔ ثم استوى على العرش الرحمن، وہ رحمان ہے، فاسأل به خبیرا،
بس آپ سوال کریں اس رحمان کے بارے میں خبیرہ کسی خبر رکھنے والے سے. یعنی اگر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بھروسہ نہیں ہے تو ان سے پہلے جو کتابیں پڑھے ہوئے ہیں تورات کے عالم عیسائی اور یہودی ان کے علماء ان سے آپ سوال کریں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے آسمانوں سے اوپر عرش پر ہیں اور اپنے علم کے اعتبار سے قدرت کے لحاظ سے دیکھنے سننے اور جاننے کے لحاظ سے وہ ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ اور جب ان کو کہا جاتا مشرکین مکہ کو قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ کہ تم سجدہ کرو رحمان کو. قالوا تو وہ کہتے مر رحمان رحمان کون ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو رحمان جو ہے مانتے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. رحمان کون ہے. انسجد ہاں ہم سجدہ کریں تیرا حکم مان کر. انسجد لما تأمرون اس لیے کہ تو ہمیں حکم دیتا ہے ہم تو نہیں کریں گے. تیرے کہنے سے تو نہیں کریں گے. وزادہم نفورا نفرت میں اور زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں. نفرت میں اور زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں. اسی لیے یہاں اس آیت پر سجدہ بھی ہے کہ وہ تو نہیں کرتے تھے. مومنوں کو مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے والوں کو یہاں پر سجدہ کرنا چاہیے. یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.